وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میں کرپشن اور بے ضابطگیوں کی تاریخ نئی نہیں ہے، اور ذرائع کے مطابق اس کہانی کا ایک اور پہلو بھی انتہائی اہم ہے۔ MWMC کے بعض کرداروں اور اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ملتان کے درمیان مبینہ دیرینہ تعلقات۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اینٹی کرپشن ملتان میں مختلف محکموں کے بااثر افسران کے لیے مبینہ فرنٹ مین موجود ہیں۔ شکایات آتی ہیں، درخواستیں جمع ہوتی ہیں، کارروائی شروع ہوتی ہے، پھر مبینہ طور پر رابطے ہوتے ہیں، معاملات طے ہوتے ہیں اور معاملہ ختم۔ وزیر اعلیٰ صاحبہ اگر یہ اطلاعات غلط ہیں تو خود ان کی تحقیقات کرائی جائیں، لیکن اگر یہ شکایت درست ہیں تو پھر اس بات کا ضرور نوٹس لیں کہ کرپشن کے خلاف بنایا گیا ادارہ مبینہ طور پر کرپشن کے نظام کا سہولت کار کیسے بن گیا۔ اسی سوال کو سمجھنے کے لیے MWMC کی پوری تاریخ دیکھنا ہوگی۔ سال 2017 میں MWMC میں 90 کروڑ روپے کی مبینہ خرد برد اور بورڈ میٹنگز کے ریکارڈ میں مبینہ رد و بدل کا معاملہ سامنے آیا تو بورڈ کے اس وقت کے چیئرمین رانا اعجاز نون نے بعض دستخطوں سے انکار کیا، بعض صفحات کو جعلی قرار دیا اور بعض صفحات میں مبینہ تبدیلی کی نشاندہی کی تھی، جس پر تحقیقات کے لیے کمیٹی بنی تھی اور اس معاملے میں عمران نور کا نام سامنے آیا تھا۔ بعد میں عمران نور کو کمپنی سے نکال دیا گیا تھا۔ پھر 2018 میں MWMC کے بعض افسران کی تقرریوں پر سوال اٹھے تھے۔ اسی دور میں جعلی ادائیگیوں کے ایک اینٹی کرپشن کیس میں انوار الحق سمیت کمپنی کے بعض افسران کے نام بھی سامنے آئے تھے۔ یعنی انوار الحق کا نام MWMC اور اینٹی کرپشن کے معاملات میں آج پہلی مرتبہ نہیں آیا۔ پھر آتا ہے کبیر خان کا کردار۔ کبیر خان کمپنی سیکرٹری بھی ہیں، چیف فائنانس آفیسر بھی ہیں، کئی سالوں سے کمپنی کے اہم مالی و انتظامی معاملات سے وابستہ چلے آ رہے ہیں، اور آج کے ستھرا پنجاب کیس میں ایک مرتبہ پھر یہی نام ایک دوسرے کے قریب نظر آتے ہیں۔ کبیر خان، عمران نور، ساجد ریاض، انوار الحق اور دوسری طرف SA انٹرپرائزز کا مالک شہزاد جٹ اور مبینہ جوائنٹ وینچر کا معاملہ، یعنی پرانے کرداروں، نئے ٹھیکے اور مالی دستاویزات کے سوالات ایک ہی جگہ جمع ہو رہے ہیں۔ اور اب آتے ہیں موجودہ کارروائی کی طرف۔ ذرائع کے مطابق جب سترہ پنجاب کیس میں گرفتاریاں شروع ہوئیں تو انوار الحق اور ساجد ریاض بھی گرفتار ہونے والوں میں شامل تھے، لیکن ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اینٹی کرپشن سے مبینہ طور پر معاملات بہتر ہونے کی وجہ سے دونوں کو گرفتار کرنے کے بعد چھوڑ دیا گیا۔ اب یہاں کہانی کا سب سے اہم موڑ آتا ہے۔ انوار الحق کو چھوڑا گیا اور ان کا نام FIR میں شامل ہی نہیں کیا گیا، لیکن ساجد ریاض کا نام FIR میں دے دیا گیا۔ کیوں؟ ذرائع کے مطابق ساجد ریاض کا نام کسی صورت مکمل طور پر سکپ نہیں کیا جا سکتا تھا، یعنی گرفتاری کے بعد رہائی کے باوجود ان کا نام مقدمے میں رکھنا ضروری سمجھا گیا، لیکن انوار الحق کا نام اور FIR میں آیا ہی نہیں۔ اور پھر آتا ہے تیسرا نام کبیر خان۔ ذرائع کے مطابق کبیر خان کے بھی اینٹی کرپشن حکام کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر انوار الحق اور ساجد ریاض دونوں کو چھوڑ دیا گیا تو کبیر خان کو کیوں نہیں چھوڑا گیا؟ ذرائع کے مطابق اگر کبیر خان کو بھی چھوڑ دیا جاتا تو گرفتاری کس کی ظاہر کی جاتی؟ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس موقع پر ان تینوں میں سے کسی ایک کی گرفتاری ظاہر کرنا ضروری تھی، اس لیے اینٹی کرپشن حکام نے مجبوراً کبیر خان کی گرفتاری ڈال دی۔ ذرائع کے مطابق یہ گرفتاری مبینہ طور پر ساجد ریاض اور انوار الحق کے کہنے پر ڈالی گئی۔ اگر یہ دعویٰ درست ہے تو پھر یہ صرف ایک گرفتاری کا معاملہ نہیں، یہ پوری تفتیش کے رخ پر سوال ہے، کیونکہ سوال یہ نہیں کہ کبیر خان گرفتار ہوا یا نہیں، سوال یہ ہے کہ کیا کسی ایک شخص کو اس لیے گرفتار کیا گیا کہ باقی دو افراد کی گرفتاری اور رہائی پر سوال نہ اٹھے؟ اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر اینٹی کرپشن واضح کرے کہ انوار الحق کو کیوں چھوڑا گیا، ساجد ریاض کو کیوں چھوڑا گیا، انوار الحق کا نام FIR میں کیوں نہیں، ساجد ریاض کا نام کیوں رکھا گیا، اور کبیر خان کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کس بنیاد پر ہوا، کسی تفتیشی افسر نے کیا، کس افسر نے منظوری دی، اور کیا ان تینوں کے بیانات ایک دوسرے کے سامنے رکھ کر ان کے باہمی تعلقات اور کردار کی چھان بین کی گئی؟ یہی اصل سوال ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ اپنے کرپشن کے خلاف کارروائی کا حکم دیا، آپ کی حکومت نے سترہ پنجاب کو اپنی اہم ترجیحات میں رکھا، لیکن اگر آپ کے حکم پر کارروائی شروع ہونے کے بعد ہی گرفتاریاں اور رہائیاں متنازع سوال بن جائیں تو پھر آپ کو صرف ملزمان کی نہیں، تفتیش کرنے والے ادارے کی کارکردگی بھی چیک کرنا ہوگی۔ اور یہاں ڈائریکٹر اینٹی کرپشن ملتان بشارت کا کردار بھی سوالات کے دائرے میں آتا ہے۔ بشارت نبی ایک DSP ہیں، طویل عرصے سے ملتان میں تعینات ہیں اور صاحبال کا اضافی چارج بھی ان کے پاس ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنی طویل تعیناتی کے دوران اینٹی کرپشن ملتان کے بارے میں یہ عوامی شکایات کیوں پیدا ہو رہی ہیں کہ بعض محکموں کے لیے مبینہ فرنٹ مین کام کرتے ہیں؟ کہ یہ فرنٹ مین موجود ہیں؟ اگر ہیں تو کون ہیں؟ کن افسران سے ان کے رابطے ہیں؟ کتنی درخواستوں پہ ان کے ذریعے کارروائی ہوئی؟ کتنے معاملات میں کارروائی شروع ہونے کے بعد معاملات طے ہوئے؟ اور کتنے ایسے کیسز ہیں جہاں شکایت کنندہ کارروائی کا انتظار کرتا رہ گیا اور بااثر فریق معاملہ طے کر کے واپس چلا گیا؟ یہ سوالات کسی شخص کو گناہ گار قرار دینے کے لیے نہیں، یہ سوال اس لیے ہیں کہ اینٹی کرپشن پر عوام کا اعتماد قائم رہے، اور MWMC کی موجودہ کیس میں یہ اعتماد پہلے ہی ایک بڑے امتحان سے گزر رہا ہے۔
کیونکہ اگر ذرائع کا دعویٰ درست ہے کہ انوار الحق اور ساجد ریاض کو گرفتار کیا گیا، پھر چھوڑا گیا، انوار الحق کا نام FIR سے غائب کیا گیا جبکہ ساجد ریاض کا نام برقرار رکھا گیا اور پھر کبیر خان کی گرفتاری ظاہر کی گئی، تو پھر یہ سوال انتہائی سنگین ہے۔ کیا FIR شواہد کے مطابق درج ہوئی یا گرفتاریوں کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے؟ اور اگر کبیر خان واقعی اس کیس کا اہم کردار ہے تو پھر اس کے خلاف موجود ثبوت سامنے لائے جائیں، لیکن اگر اس کی گرفتاری صرف اس لیے ہوئی ہے کہ کسی نہ کسی افسر کی گرفتاری دکھانا ضروری تھی تو پھر یہ بھی عوام کو بتایا جائے، کیونکہ انصاف میں قربانی کا بکرا نہیں ہونا چاہیے، اصل کردار سامنے آنے چاہیے۔ اور اگر انوار الحق، ساجد ریاض یا کبیر خان میں سے کسی کا کردار زیادہ سنگین ہے تو تفتیش اس کے مطابق ہونی چاہیے۔ کسی کو تعلقات کی بنیاد پر رعایت نہیں ملنی چاہیے اور کسی کو صرف اس لیے قربان نہیں کیا جانا چاہیے کہ اصل کردار پردے میں رہیں۔ اب ذرا موجودہ کیس کے بنیادی سوالات بھی دیکھیں۔ ایسے انٹرپرائزز کا جوائنٹ وینچر، مالی اہلیت کی دستاویزات، CDRs، پرفارمنس گارنٹیز، ٹھیکے کی منظوری، فائل کی موومنٹ اور سرکاری ادائیگیاں۔ اینٹی کرپشن کو یہ معلوم کرنا ہوگا کہ اس پورے سلسلے میں کس نے کیا کیا، کبیر خان کا کردار کیا تھا، عمران نور کا کیا کردار تھا، ساجد ریاض نے کیا کیا، انوار الحق کی ذمہ داری کیا تھی، شہزاد جٹ اور ایسے انٹرپرائزز کا کردار کیا تھا، جوائنٹ وینچر کس نے منظور کیا، اور سب سے اہم وہ دستاویزات کس نے قبول کی جن پر آج سوال اٹھ رہے ہیں۔ اگر دستاویز جعلی ہے تو بنانے والا مجرم ہے، لیکن اگر جعلی دستاویز سرکاری فائل میں داخل ہو گئی اور متعلقہ افسران نے اسے درست مان کر ٹھیکہ آگے بڑھایا تو پھر ان افسران کا کردار بھی تفتیش کا حصہ ہونا چاہیے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں اینٹی کرپشن کو اپنی غیر جانبداری ثابت کرنا ہوگی۔ صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ تفتیش میرٹ پر ہو رہی ہے، میرٹ دکھائی دینا چاہیے۔ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن ملتان بشارت نبی کا موقف ہے کہ تفتیش میرٹ پر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر سوالات کے جواب بھی میرٹ کے ساتھ دیں۔ انوار الحق کو کیوں چھوڑا؟ ان کا نام FIR میں کیوں نہیں؟ ساجد ریاض کو چھوڑنے کے باوجود نام کیوں رکھا؟ کبیر خان کو کس بنیاد پر گرفتار کیا؟ اور کیا ان تینوں کے بیانات ایک دوسرے کے خلاف یا حق میں موجود ہیں؟ کیا ان کے باہمی رابطوں کی تحقیقات ہوئیں؟ کیا ان کے موبائل فونز، مالی معاملات، فائل موومنٹ اور ملاقاتوں کا جائزہ لیا گیا؟ اور کیا یہ معلوم کیا گیا کہ موجودہ ٹھیکے سے اصل فائدہ کس کو پہنچا؟ وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ، اب آپ MWMC کی صرف موجودہ FIR نہ دیکھیں، اس کمپنی کی پرانی فائلیں کھلوائیں۔ 2017 کا 900 ملین روپے والا معاملہ دیکھیں، 2018 کی کاروائیاں دیکھیں، پرانے آڈٹ دیکھیں، عمران نور کا ریکارڈ دیکھیں، انوار الحق کا ریکارڈ دیکھیں، کبیر خان کا ریکارڈ دیکھیں، ساجد ریاض کا ریکارڈ دیکھیں، اور پھر موجودہ سترہ پنجاب کیس کو ان تمام کڑیوں کے ساتھ ملا کر دیکھیں، اور اس کے ساتھ اینٹی کرپشن ملتان کی اپنی کارکردگی کا بھی آڈٹ کروائیں۔ کیونکہ اگر اینٹی کرپشن کا دعویٰ ہے کہ تفتیش میرٹ پر ہے تو پھر اسے ثابت کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے کہ کسے کیوں گرفتار کیا، کسے کیوں چھوڑا، کس کا نام کیوں رکھا، کس کا نام کیوں نکالا، اور کبیر خان کو کس بنیاد پر گرفتار کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ، اگر ذرائع کے یہ دعوے غلط ہیں تو انہیں غلط ثابت کرنا بہت آسان ہے۔ صرف انوار الحق کی رہائی کی وجہ سامنے لائیں، FIR سے ان کا نام نہ ہونے کی وجہ بتائیں، ساجد ریاض کا نام برقرار رکھنے کی وجہ بتائیں، اور کبیر خان کی گرفتاری کے شواہد سامنے رکھیں۔ لیکن اگر ذرائع کے دعووں میں کوئی حقیقت ہے تو پھر یہ صرف سترہ پنجاب پروگرام کا اسکینڈل نہیں ہوگا، یہ اینٹی کرپشن کے نظام کی بھی تحقیقات کا معاملہ ہوگا، کیونکہ کرپشن کے خلاف کارروائی میں سب سے خطرناک چیز کرپشن نہیں بلکہ کرپشن کے خلاف کارروائی کو ہی مینج کر لینا ہے۔ اور وزیر اعلیٰ صاحبہ، اب عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ کیا اس کیس میں اصل ملزمان گرفتار ہوں گے؟ کیا ماضی کے کرداروں کی تفتیش کی جائے گی؟ کیا MWMC کی پرانی کرپشن کی فائلیں دوبارہ کھلیں گی؟ کیا اینٹی کرپشن کے مبینہ فرنٹ مینوں کا کردار سامنے آئے گا؟ کیا بشارت نبی کے دور میں اینٹی کرپشن کی کارروائیوں کا جائزہ لیا جائے گا؟ اور سب سے بڑھ کر کیا انوار الحق، ساجد ریاض اور کبیر خان کی گرفتاری، رہائی اور FIR میں ناموں کے فرق کی مکمل تحقیقات ہوں گی؟ کیونکہ اب سوال صرف یہ نہیں کہ MWMC میں کرپشن کس نے کی، اصل سوال یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے کرپشن کی تو اسے بچانے کی کوشش کس نے کی، اور اگر کسی کو بچایا نہیں گیا تو پھر انوار الحق کا نام FIR سے غائب کیوں؟ یہ سوال اب جواب مانگتا ہے۔ اس پورے معاملے میں سترہ پنجاب ایجنسی ملتان، SA انٹرپرائزز کے مالک شہزاد جٹ، عمران نور، کبیر خان، ساجد ریاض، انوار الحق اور اینٹی کرپشن ملتان سمیت اگر کوئی بھی متعلقہ فریق اپنا موقف دینا چاہے تو اسے بھی بیٹک نیوز پر نمایاں انداز میں نشر کیا جائے گا، کیونکہ ہمارا مقصد کسی فرد کو ملزم یا مجرم قرار دینا نہیں، ان سوالات کے جواب عوام کے سامنے لانا ہے جو اس پورے معاملے سے پیدا ہو رہے ہیں۔